آپ کو جہاں بھی خرابی نظر آتی ہے، جہاں بھی فساد نظر آتا ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات، اللہ رب العزت کا جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی، اس کو صحیح طور پر نافذ نہیں کیا جا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ہی محبوب تھا، کہ قرآن تو پورا کا پورا آپ پر نازل ہوا ہے، لیکن پورے قرآن میں چند صورتیں ایسی ہیں جو حضور کو بڑی محبوب تھیں، جو ان کے بڑے دل کے قریب تھیں۔ ان میں سے ایک سورہ ملک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ نے اور لوگوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، یہ سورہ ملک تمہیں عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گی، کل تمہارے لیے قبر میں شفاعت کا سبب بنے گی۔ تو سورہ ملک، اس کا نام ملک ہے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، مملکت کو، اقتدار کو، اختیار کو۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع کے اندر ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا اقتدار ہے۔ یہ ساری بادشاہت، پورے کائنات کو چلانا، اس کو بنانا، اس کو سنبھالنا، یہ اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت ملکیت انسانوں کو بھی عطا کی ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دے دیا ہوتا ہے، حالانکہ انسان فی ذات ہی اپنی نفس میں بھی سم ٹائم بے اختیار ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا سیٹ ہو، ملٹی ملینر ہو، بادشاہ ہو، لیکن وہ سم ٹائم کچھ چیزوں میں اتنا محتاج ہوتا ہے کہ اس کا اختیار، اس کا پیسہ وہاں پر نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان، میں چاہوں کہ بھئی یہ میرے ناخن بڑے نہ ہوں، اب ہر جمعے کو ناخن کاٹ رہے ہیں، ایک جمعہ بھول جاؤ، ٹائم کم ہو، بیزی ہو، نہ کاٹو تو ناخن بڑھ گئے۔ کتنی الجھن ہوتی ہے، ناخنوں کو دیکھ دیکھ کے الجھن ہو رہی ہے۔ پاؤں کے ناخن دیکھ رہے ہیں، یار بڑھ گئے، ٹائم نہیں مل رہا، کاٹے نہیں۔ اب کتنا آدمی چاہے کہ یہ ناخن نہ بڑھیں، بھائی یہ جسم تو میرا ہے نا، اس جسم پہ تو میرا اختیار ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جسم پہ ہمارا بھی اختیار نہیں چلتا۔ ایک حد تک تو ہمارا اختیار ہے، لیکن ایک حد میں آ کے ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا چاہے انسان کہ بھئی اس کی مونچھوں کے بال نہ بڑھیں اور وہ ہونٹوں پہ نہ آئیں، اب آپ کو کاٹنا ہے۔ جسم کے بال بڑھ رہے ہیں، آپ کو کاٹنا ہے۔ سر کے بال بڑھ رہے ہیں، آپ کو کاٹنا ہے۔ آپ چاہیں کہ بھئی یہ کیا یار بار بار بالوں کو کاٹوں۔ کتنا انسان چاہے کہ اس کے بال نہ گریں، بال گر رہے ہیں۔ کتنا انسان چاہے کہ اس کے بال سفید نہ ہوں، اس کے بال سفید ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر انسان جب بڑھاپے کی زندگی کو پہنچ رہا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، پھر چلتے 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 ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپے پہ جب قدم رکھتا ہے تو اب جب جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھوں میں راشا آ گیا، لرزہ طاری ہونا شروع ہو گیا، جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اب کتنا اس کو اختیار ہے، کیا چاہے وہ، چاہے کہ یار میں اس کمزوری کو روک لوں، اس ضعف کو روک لوں، بادشاہ ہوں میں،
مجھے نہیں بوڑھا ہونا، میرے جسم میں کیوں طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن نہیں، وہ اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سم ٹائم اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں، کیونکہ ایک نظام چلانا ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ وہ کہہ دیجئے اصل مالک الملک کون ہے، وہ تو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو دے دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی ملکیت دے دیتا ہے، وہ ملکیت تام نہیں ہوتی ہے، موت کے ساتھ وہ ملکیت ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی ملک کے بادشاہ ہیں، اگر آپ کے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے مکانات ہیں، محلات ہیں، باغات ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کے پاس اس کا اختیار ہے، لیکن وہ ملکیت تامہ نہیں ہے، کیونکہ موت کے ساتھ تو یہ ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں منتقل ہو جائیں گی۔ تو لہذا بادشاہت کس کی ہے؟ وہ بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن سوائے اللہ کے کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ بادشاہت کس کی ہوگی؟ وہ اللہ رب العزت کی ہوگی۔ کس دن؟ جو روز جزا کا دن ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، اس دن تو کسی انسان کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کو اللہ رب العزت چاہیں دیں شفاعت کا، اور اللہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو دیں گے اختیار اور شفاعت کا، کہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، حکمرانی اسی کی ہے۔ اچھا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ دیکھیں یہ گلیکسی ہے، یہ پوری کائنات ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے نا، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی اس کو چلا رہے ہیں، اللہ ہی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بھئی پوری کائنات کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ گلیکسیاں، یہ جو بڑے بڑے برج ہیں، یہ ستارے، سیارے، یہ ساری چیزیں، پہاڑ، زمین، دریا، یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا نظام بھی چلا رہا ہے، اور بہترین نظام چلا رہا ہے۔ کسی قسم کا آپ کو کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی بادشاہت حقیقی اور حکمرانی کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ دوسرا یہ کہ بھئی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب پیدا کیا، اللہ نے جب اللہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، تو ایک تو یہ پورا نظام ہے، ایک دوسرا اس کا اندرونی جو نظام ہے، انسانوں کی زندگی کا جو نظام ہے، انسانوں کی کہ امور عامہ جو اجتماعی زندگی ہے، اس کا جو نظام ہے، وہ بھی اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ بھئی جو شخص جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ تو ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہوگا۔ ومن لم يحکم بما انزل الیہ اللہ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو وہ کون ہوں گے؟ وہ تو پھر نافرمان ہیں، فاولئک هم الکافرون، وہ ہیں جو نان بلیورز ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کے اندر جو نظام چلنا ہے وہ نظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ قرآن کا نظام ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں، ان قوانین کو اگر ہم نافذ کریں گے تو جیسے اس پوری کائنات کا نظام صحیح طور پر چل رہا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، تو اسی طرح انسانوں کا جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک چلے گا۔ آپ کو جہاں بھی خرابی نظر آتی ہے، جہاں بھی فساد نظر آتا ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات، اللہ رب العزت کا جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی، اس کو صحیح طور پر نافذ نہیں کیا جا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر، یعنی اس کی قبضہ قدرت سے کوئی چیز نکلی بھی نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پیدا کرنے کا ارادہ ہی کرتا ہے، سوچتا ہی ہے، تو کن فیکون، وہ چیز اس کو اللہ تعالیٰ وجود عطا فرما دیتے ہیں، اس کو وجود مل جاتا ہے۔
تو وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حیات کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں پہلے یہاں پر موت کا تذکرہ کیا گیا ہے، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ ویسے ہوتا کیا ہے، نظر کیا آ رہا ہے کہ پہلے حیات پیدا ہوتی ہے نا، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پہلے زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو انسان جو ہے اس کا جو وجود ہے یہ تو اگر یہ پورا ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس عالم کی پیدائش سے لے کے اس عالم کے خاتمے تک اور عالم اخروی تک دیکھا جائے تو یہ جو زندگی جس کو میں اور آپ زندگی کہتے ہیں، یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے یہ تو بیچ میں آ گئی۔ یہ تو ایک پورا ایک نظام ہے کہ انسان عالم ارواح کے اندر ہے، عالم ارواح سے اب عالم دنیا کے اندر آیا، اب عالم دنیا کے اندر یہ 50-60 سال 70 سال رہے گا، جتنی زندگی ہے اتنا رہے گا، اور پھر اس کے بعد پھر عالم آخرت کے اندر پھر کیا ہے کہ عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، اور پھر اس کے بعد عالم حشر کا دوسرا جو مرحلہ ہے، حساب کتاب کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، چاہے وہ جنت کی زندگی ہو چاہے وہ جہنم کی زندگی ہو۔ تو اصل دیکھا جائے تو یہ جو حیات ہے یہ حیات تو بیچ میں آئی ہے، اور اسی حیات کے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا نظام اخروی نظام اس کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو اصول کیا ہے کہ وہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اصل چیز کیا ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اصل جو حیات حقیقی اور ابدی جو ہوگی وہ تو مرنے کے بعد ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دی الذی خلق الموت، کیونکہ زندگی اصل جو شروع ہونے والی ہے وہ تو موت سے شروع ہونے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے پہلے کہا کہ موت کو پیدا کیا، اور کہتے ہیں جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو اصل چیز تو کیا ہے کہ آدمی اپنی تیاری کرے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرے، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو حیات ہے، یہ سارا نظام، سارے معاملات تو اس 70 سالہ 80 سالہ زندگی کے اندر چلنے ہیں نا۔ اچھا اس کے اندر بھی جو بہترین جو دور ہے، جو اصل میں اگر کہا جائے کہ انسان کی زندگی کا جس پہ پوری بنیاد کھڑی ہے آخرت کی، وہ تو 30 سالہ 40 سالہ دور ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کو شعوری زندگی اس کو حاصل ہوتی ہے 15 سال کے بعد، اور بلوغی زندگی بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مکلف ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں 15 سال سے لے کر اگر آدمی کی 60 سال عمر ہو تو اس میں سے اگر 15 سال نکال دیے جائیں تو کتنے ہو گئے؟ یہ 45 سال۔ اچھا 45 سال کے اندر بھی انسان جو ہے وہ کچھ عرصہ سوتے ہوئے گزرتا ہے، کچھ عرصہ کھاتے ہوئے گزرتا ہے، کچھ عرصہ اور غفلت میں گزر جاتا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں اگر زندگی دیکھی جائے تو انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ 30 سالہ اور 40 سالہ، 30 اور 40 کے درمیان کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ جب آدمی 60 سال کا ہو جاتا ہے تو 60 سال کے بعد تو ویسے ہی بڑھاپا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں جو زندگی ہے وہ اگر دیکھی جائے تو اس 60 سالہ دور کے اندر وہ 30 سالہ زندگی ہوتی ہے، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، کیونکہ 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بلوغت کے بعد اس کو ابھی تک شعوری زندگی حاصل نہیں ہوئی ہوتی، وہ بہت سارے اس کے اندر بچپنا ہوتا ہے، وہ ابھی صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے بھی اس کو 3-4 سال 5 سال چاہیے، 20 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں جا کے اس کو ایک شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جا کر جو ہے اس سے اگر دیکھا جائے تو 30 سالہ زندگی اصل بنتی ہے، اور یہ 30 سالہ زندگی کے گرد ہی سارے معاملات گھوم رہے ہیں، سارے معاملات گھوم رہے ہیں۔ ورنہ تو انسان جب بوڑھا ہو جائے گا تو کیا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد تو ختم، نہ اب اس سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے، نہ اس سے کوئی اور کام ہو سکتا ہے۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑھاپے میں بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر اس کی اصلاح نہ کرے اور ان کو کنٹرول میں نہ لائے تو بڑھاپے میں بھی یہ 2 چیزیں اس کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اس میں سے زبان ہے، اور دوسری اس میں سے بد نظری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 چیزیں انسان اگر یہ عادتیں گندی عادتیں پڑ جائے تو یہ بڑھاپے میں بھی یہ انسان اور تو کوئی گناہ کر نہیں سکتا، تو وہ بد نظری کا گناہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لائبریریوں میں، فوراً یعنی کچھ نہیں ہوگا، صرف زبان، اور زبان کا استعمال اتنا گندا استعمال کریں گے، اتنی غلط استعمال کریں گے، زبان سے اتنی فحش قسم کی گفتگو اور گالیاں اور عجیب قسم کی گفتگو کریں گے،
اب آپ دیکھیں کہ یہ کیوں کہ اس شخص نے اپنی اصلاح نہیں کی. یہ تو میں ضمناً یہ بات عرض کر رہا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ پورا آپ مجھے کوئی خلاصہ بتا دیں. تو حضور نے فرمایا معاذ پوری زندگی کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں لے آؤ. یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کو کنٹرول میں لے آؤ. جس شخص نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، من سمت نجا، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، جو خاموش رہا نجا، وہ کامیاب ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے جو شخص مجھے 2 گوشت کے لوتھڑوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک کیا ہے؟ زبان، اور دوسری شرمگاہ. یہ 2 چھوٹے سے لوتھڑے ہیں، یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. گھر برباد، خاندان برباد، اور زندگیاں برباد، فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں اس زبان کی وجہ سے. یہ تو میں ضمناً عرض کر رہا تھا کہ اصل زندگی انسان کی یہ 30 سالہ زندگی ہوتی ہے، اور یہ 30 سالہ زندگی کے ارد گرد ہی آپ کے سارے معاملات گھوم رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اگر آپ کی عمر جو ہے وہ 45 سال 50 سال کی ہوگی تو سمجھ لیں کہ صرف 10 سال رہ گئے، 15 سال رہ گئے، اور اسی ٹائم کے اندر آپ نے اپنے معاملات کو بنانا ہے، ورنہ تو آخرت کے معاملات سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو لہذا اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا. ناظرین، پوری کائنات پیدا کی، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا، اور حضرت انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات سجا کر بھیجا اور کہا کہ اب دیکھو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، تم اس زندگی کو کیسے گزارتے ہو. یہ زندگی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جو نعمت دی ہے، تم اس کو کس طرح سے گزار کر آتے ہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. پھر اللہ کہتے ہیں دیکھو کہ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذات جس نے 7 آسمانوں کو پے در پہ بنایا. الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. آپ دیکھیں کس طرح سے آسمان ایک کے اوپر دوسرا، 7. یہ علماء نے متشابہات میں سے بھی کہا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم اپنے رحمان، یہ تمہارا رحمان ہے، رحمان کی خلقت کے اندر ذرہ برابر کجی اور کمی نہیں دیکھو گے. آپ بتائیں آسمانوں اور زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر غور کریں، کہیں پر بھی آپ کو تفاوت نظر نہیں آئے گا، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. یہاں پہ تو آج بلڈر آتا ہے، ایک چھت ڈال کے جاتا ہے، تھوڑے دنوں بعد وہ چھت لیک کرنے لگ جاتی ہے، چھت جو ہے دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. پھر اللہ فرماتے ہیں فرجع البصر هل تری من فطور، کہ اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ اور دیکھو، غور کرو. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی، بار بار نگاہوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو، تمہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فطور، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. یہ اللہ رب العزت اپنی شان کو بیان کر رہے ہیں. یہ جو تبارک الذی بیدہ الملک ہے نا، بادشاہت اللہ کی ہے، تو اللہ بتا رہے ہیں دیکھو کہ بادشاہ، آج کا جو بادشاہ ہے وہ کیا ایک محل بنائے گا، بہت بڑا ایک پیلس بنائے گا، اور کیا کرے گا، اس کے اندر نقش و نگار کرے گا، انٹیریئر ڈیکوریٹر کو بلائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا. کتنے عرصے تک وہ محل قائم رہے گا، کتنے عرصے تک، اور پھر بھی اس کے اندر کتنی خرابیاں نکل آئیں گی. تو اللہ فرماتے ہیں تم فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ نگاہوں کو دوڑاؤ اس طرف، تمہیں کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی فطور نظر نہیں آئے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان دنیا کو کس طرح سے مزین کر دیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ دیکھیں یہ چراغ ہیں، کیا یہ آپ کو ستارے نظر آتے ہیں؟ آپ دیکھیں کس طرح سے آسمان خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور پھر یہ نہیں کہ یہ صرف خوبصورتی کے لیے بنایا گیا ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ان کے ذریعے سے ہم شیاطین کو کیا کرتے ہیں؟ رجم کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اب شیاطین کا داخلہ منع ہو گیا کہ وہ آسمانوں سے جا کر جو احکامات فرشتوں کو دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو جا کے اچکیں. اب داخلہ ممنوع ہو گیا. اب شیاطین کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیغام مل جائے، کوئی اچکی سی بات، کوئی چھوٹی سی بات مل جائے،
اور آ کر وہ کہتے ہیں نا جیسے موکل ہوتے ہیں ان کو آ کے بتاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان ستاروں کے ذریعے سے کیا کیا کہ فرشتے ان ستاروں کو لے کر شیاطین کو مارتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، رجم کیا جاتا ہے، رجم رجم کس کو کہتے ہیں؟ سنسار کرنے کو، پتھر مارنے کو کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اس صورت کے اندر آپ حضرات اس صورت کا مطالعہ کریں، یقین جانیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ہم اس خالق کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔